اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقین سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بھائی صلح کروانے والے ہیں، الا، آگاہ ہو کر سنو، انہم ہم المفسدون، سارا فساد کرنے والے یہ منافق ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 11، 12، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ۔ منافقین کی ایک اور گندی عادت کا یہاں پہ بیان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے؟ یا اللہ ان سے پوچھتے ہیں یا اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو صلح کروانے والے ہیں۔ فساد کی تعریف مفسرین نے یہ کی ہے التعویق عن الایمان، کہ ایمان جیسی نعمت سے باہر نکل جانا، یہ ہے سب سے بڑا فساد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، آپ کے چاروں طرف ایمان کا ایک دائرہ ہے، آپ اس دائرے میں موجود ہیں۔ خدا نخواستہ آپ اس ایمان سے نکل جائیں، دنیا کے سامنے بے شک آپ مومن بنے رہیں، آپ کی ساری حدود ٹوٹ جائیں گی، آپ قتل کو جائز سمجھیں گے، آپ زنا کو جائز سمجھیں گے، آپ جوئے کو جائز سمجھیں گے، آپ ڈکیتی کو جائز سمجھیں گے، آپ نماز چھوڑنے کو جائز سمجھ لیں گے، آپ زکوٰۃ کی حیثیت کو بھول جائیں گے، آپ جہاد کے منکر بن جائیں گے، آپ حج کے انکار کرنے والے بنیں گے، آپ بیت اللہ، مدینہ، بیت المقدس، ان کی عظمتوں کو کھو بیٹھیں گے، آپ رشتوں کے تقدس میں بالکل اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ آپ کے ہاں اللہ کی توحید بھی بے معنی ہوگی، میرے نبی کی ختم نبوت بھی بے معنی ہوگی، صحابہ کی عظمت بھی بے معنی ہوگی، آپ بے حیا ہو جائیں گے، آپ بے شرم ہو جائیں گے۔ آپ کو لگام دینے والا ایمان ہے، آپ کو لگام دینے والا اسلام ہے، آپ کو لگام دینے والا آپ کے محلے میں آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے، آپ کے پڑوس میں آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے، یہ صرف ایمان کی دعوت ہے، یہ صرف اسلام کی دعوت ہے۔ اور جو بندہ ایمان سے کھو جاتا ہے، اگر وہ پگڑی بھی پہن لے، اگر وہ لوگوں کو سلام کرے، اگر وہ لوگوں سے مسکرا کے ملے، اگر وہ لوگوں کے پاؤں دبائے، اگر محبت کے انبار بھی لگا دے، اللہ کی قسم، اور یہ کہے کہ میں بڑا پرامن آدمی ہوں، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں کہا، لیکن اللہ ان منافقین سے کہتے ہیں تم زمین میں فساد کرتے ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں فساد کیا ہے؟ کسی کو مار دینا، کسی کو تھپڑ لگا دینا، کسی کو پتھر مار دینا۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے موٹے فساد ہیں، اصل فساد ہے التعویق عن الایمان، کہ اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ایک ایک بچہ دنیا کا، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، عیسائی کے گھر میں ہے، ہندو کے گھر میں ہے، سکھ کے گھر میں ہے، اللہ نے اس کو کافر نہیں پیدا کیا، اللہ نے اس کو منافق نہیں پیدا کیا، اللہ نے اس کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ أَوْ يُمَجِّسَانَهُ، ماں باپ کی صحبت سے وہ یہودی بنتا ہے، نصرانی بنتا ہے، عیسائی بنتا ہے، پھر وہ ایمان سے، قرآن سے، دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کرتا ہے۔ اب وہ بندہ فسادی ہے، میرا اللہ اس کو فسادی کہہ رہا ہے۔ فسادی اس لیے ہے کہ اس نے وہ تمام حدود توڑ دی ہیں جنہوں نے ہمیں پابند رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے چہرے پہ
یہ داڑھی ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے اس کی عظمت کو پہچان لو، یہ ٹوپی ہے، ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آج ہمارے پہنچے اوپر ہیں نا ٹخنوں سے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے اور میرے نبی کے ایمان کا تقاضا ہے اور میرے نبی کے دین کا تقاضا ہے۔ آج اللہ کی قسم ہم ایمان کے اندر ہیں، ہم بہت سے حدود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہم باہر نہیں جا سکتے، جبکہ منافق جو ہے اس قید خانے کو توڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ کرو، فساد نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم فساد تو نہیں کرتے، ہم کون سا کسی سے لڑ رہے ہیں، ہم کون سا جھگڑ رہے ہیں، ہم کون سے کسی کو گالی دیتے ہیں، ہم کون سا کسی سے اختلاف کرتے ہیں، وہ اس چیز کو فساد کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم صوفی بن جاؤ، مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ، مسکرا جاؤ، سلام کرتے جاؤ، چومتے جاؤ، بوسہ دیتے جاؤ، ساری دنیا سے محبت کرتے جاؤ، لیکن جب تمہارے اندر نفاق آ گیا، وہ تم نے دل کے ایمان میں، دل کے نور میں، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا اللہ آپ کس جگہ رہنا پسند کرتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فی قلوب عبادہ المؤمنین، مومنین کے میں دلوں میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اب اس بدبخت آدمی نے اپنے اللہ کی توحید کو، اخلاص ایمان کو، اسلام کو، نماز کو، دین کو، صداقت کو، دیانت کو، امانت کو، وعدہ، تمام چیزوں کی صفات کو اپنے دل سے نکال کے باہر پھینک دیا ہے اور دل کو گندا کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو فسادی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھے اور اپنے اندر نفاق پیدا کرے۔ فسادی کون ہے؟ جو اپنے ایمان کی توحید کو ختم کر دے اور اس میں شرک پیدا کر دے۔ فسادی کون ہے؟ جو اپنے ایمان کو ختم کر دے، کفر کو اختیار کر لے۔ یہ ہے اصل فسادی۔ آج دیکھو میرے بھائیو، دنیا میں فساد مسلمان نہیں کر رہا، مسلمانوں میں کافر فساد ڈلواتے ہیں، مشرک فساد ڈلواتے ہیں، منافق فساد ڈلواتے ہیں۔ گھر کے 4 بندے ہیں، ان میں کوئی فساد نہیں ہے، ایک منافق آ گیا، اس نے ادھر کا ادھر کر دیا، ادھر کا ادھر کر دیا اور تمام چیزوں کو توڑ دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی بہؤلاء وہؤلاء، ایک چہرے سے کچھ کہتا ہے، دوسرے چہرے سے کچھ کہتا ہے، یہ کذاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ کذاب ہے۔ فرمایا کذاب کبھی صلح نہیں کروا سکتا، منافق کبھی صلح نہیں کروا سکتا۔ اب یہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہو منافق، فاسد ہو تم، فساد کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی فساد نہیں کر رہے۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، سارے آگاہ ہو جاؤ۔ جب کوئی چیز توجہ طلب ہوتی ہے نا، بھائی دھیان سے سنو، غور کر کے سنو، بڑی زبردست بات بتائی جا رہی ہے۔ علیم، بصیر، خبیر، دن اور رات اور 24 گھنٹے ہر ایک کو دیکھنے والا، اس کے دل کے خیالات کو سمجھنے والا اور منافقین کے معاملات کو سمجھنے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ اپنے تمام اہل اسلام سے فرماتا ہے الا الا الا، تم آگاہ ہو کر سنو، انہم ہم المفسدون، یہ منافق فسادی ہیں، منافق فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں فساد یہی ہے کہ جب حدود ٹوٹ جائیں، زنا آ جائے، حدود ٹوٹ جائیں، جوا آ جائے، حدود ٹوٹ جائیں، شراب آ جائے، حدود ٹوٹ جائیں، فساد آ جائے، حدود ٹوٹ جائیں، سود آ جائے، حدود ٹوٹ جائیں، بے پردگی آ جائے، حدود ٹوٹ جائیں، فحاشی آ جائے، حدود ٹوٹ جائیں، مسجد کا، مدرسے کا، ایمان کا، عظمت اسلام کا، ایمان والوں کا، اولیاء کرام کا، انبیاء کا، صحابہ کا تقدس تم نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اب تم صوفی بنو، تم مسکراؤ، تم ہنسو۔ آج یہودی ہیں نا، آج عیسائی ہیں نا، آج ساری دنیا آپ کو کیا کہتی ہے؟ ہم آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کافر، منافق، یہودی، عیسائی، مشرک، ان کو دوست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ تمہارے ملک میں امن کے داعی نہیں ہیں، یہ تمہاری ایٹمی قوتیں، تمہارا شعبہ جہاد، تمہارا شعبہ ایمان، تمہارے مدارس، تمہاری مساجد، تمہاری نیک بچیاں اور ان کے برقعے، ان کے دستانے، ان کے پردے، یہ تمام کے تمام میٹھی میٹھی زبانوں سے اس کو ختم کرنے آئے ہیں، میٹھے میٹھے ہیں، آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ کو مراعات دے رہے ہیں، آپ کو پولیو کے قطرے لگا رہے ہیں، آپ کو کرونا کی ویکسینیں لگ رہی ہیں، آپ کو کیا سے کیا ہو رہا ہے،
وہ تو تمہاری اماں اور تمہارے ابا بھی اتنی کیئر کے ساتھ تمہارے ساتھ وہ معاملات نہیں کرتے جو یہودی کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ تم کہتے ہو جناب اتنے میٹھے آدمی ہیں، یہ تو بڑے پیارے آدمی ہیں، یہ تو ہمارا بڑا سٹیٹس بنا چکے ہیں، ہمیں بڑا عہدہ دے چکے ہیں، ہماری بڑی کیئر کرتے ہیں، ہمارا بڑا نام لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، یہ فسادی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فسادی ہیں۔ اور آج اسلام کو مٹا کر یہ ہمارے درمیان فساد ڈالنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ امن اسلام نے دیا ہے، یہ امن آپ کو اسلام نے دیا ہے۔ تم اپنے سکے بھائی کو تو پوچھتے نہیں، سکی بہن کو تو نہیں پوچھتے، تم اپنے سکے باپ کو نہیں پوچھتے، سکی ماں کو تم نہیں پوچھتے۔ ان سے ہاتھ ملانا تمہارے لیے انا کا مسئلہ ہے، اور یہودیوں کے سرداروں سے ہاتھ ملانا، عیسائیوں کے سرداروں سے ہاتھ ملانا، مغربی قوتوں کے سامنے ان کے پاؤں میں بیٹھ جانا، یہ تم فخر سمجھتے ہو اور ان کی مسکراہٹ کو تم حقیقت سمجھتے ہو۔ اللہ کی طرف مڑو۔ اللہ تمہیں بتا رہے ہیں یہ فسادی ہیں، یہ فسادی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے آج ہمارے ملک میں ذرا سا امن ہوتا ہے پھر حالات خراب ہوتے ہیں، فساد مچ جاتا ہے۔ آج مدینہ مسجد کراچی زیر بحث چل رہی ہے، اور یہ بھی ایک امن اور فساد کے درمیان جنگ پیدا ہو گئی ہے۔ اور اس میں کون لوگ ہیں، کون سا مسلمان ہے جو ایک مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے اور اس کے سر پر دماغ پر جوں تک نہیں رینگتی؟ وہ کس کو خوش کر رہا ہے؟ کیا اس سے علماء خوش ہیں؟ کیا اس سے طلباء خوش ہیں؟ کیا ہماری مائیں اس فیصلے سے خوش ہیں؟ کیا ہمارے آباء و اجداد اس فیصلے سے خوش ہیں؟ کیا ہمارے ملک کے تاجر اس فیصلے سے خوش ہیں؟ اگر خوش ہوگا تو کافر ہوگا، خوش ہوگا منافق ہوگا، خوش ہوگا شیطان ہوگا، خوش ہوگا منافق ہوگا۔ ان کو خوش کرنے کے لیے ایک اللہ کی مسجد کو شہید کرنے جا رہے ہو، اور تم سمجھتے ہو وہ ہمارے دوست ہیں۔ ان کی دوستی میں دراڑ نہیں آنی چاہیے۔ تم اللہ سے تعلق جوڑو۔ اللہ جیسا قوی کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا عزیز کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا غالب کوئی نہیں ہے۔ اللہ جس کو کڑوا کہے تو وہ کڑوا ہوتا ہے، اللہ جس کو میٹھا کہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے، اللہ جس کو دوست کہے تو وہ دوست ہوتا ہے، اللہ جس کو دشمن کہہ دے تو وہ دشمن ہوتا ہے۔ میرا اللہ یہودیوں پر، عیسائیوں پر، کافروں پر، منافقوں پر، مشرکوں پر، بدعتیوں پر، تمام طبقوں پر قرآن بھر بھر کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ان کو دوست نہ بنانا، ان کو دوست نہ بنانا۔ تو میرے بھائی، اگر مسلمان نہیں رہا، اس کا ہنسنا وہ بھی فساد، اس کا ہائے ہائے کرنا وہ بھی فساد، اس کا قرب وہ بھی فساد، اس کی دوری وہ بھی فساد، اس کی دولت وہ بھی فساد، اس کی دوستی کے ہاتھ وہ بھی فساد۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی جو دولت دی ہے نا، اللہ قرآن کی ان آیتوں میں کہتا ہے یہ منافق فساد کرنے والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم فساد نہیں کرتے۔ میں اللہ کہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، یہ فساد کرنے والے ہیں۔ تو آج اس منافقت نے ہمارے ملک کے جغرافیائی حالات کو تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے، اور خدا کی قسم آج ہم ان دستاویزات کو حق سمجھ رہے ہیں، آج ہم اندھیرے کو روشنی کہہ رہے ہیں، آج اس کو ہم جدت پسندی کہہ رہے ہیں، آج ہم اس کو نیا اسلام کہہ رہے ہیں۔ نیا پاکستان تو پاکستان نے کہہ دیا ان لوگوں نے، لیکن انہوں نے جو کر کے دکھایا ہے نا، وہ کوئی نئے اسلام کی تلاش میں لگ گئے اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام کو مٹانا یہ ہے فساد۔ کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو گالی نکال دینا، یہ ہماری ذاتیات کا معاملہ ہے، مگر دین کو چھوڑ کر دارالامن سے خدا کی قسم اس تمام میدان کو خالی کر کر اور یہاں آ کر بیٹھ کر فساد کرنے والوں کو میرے اللہ کہتے ہیں یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان منافقین سے دوری اور اللہ والوں اور اللہ کے ایمان اور دین اسلام کا قرب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔